کبھی کبھی خطا واقع ہو جاتی، نظر و فکر میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب نظر کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، عقلاء کے افکار و نظریات باہم متصادم ہوتے ہیں، کوئی صاحب نظر کچھ کہتا ہے اور کوئی صاحب نظر کچھ اور کہتا ہے، تو عقلاء کے افکار و نظریات میں باہم بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ خود ایک ہی شخص فکر و نظر میں کبھی اپنا ہی مخالف ہو جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں سوچتا ہے تو وہ کسی نتیجے تک پہنچتا ہے، پھر دوبارہ جب نظر ثانی کرتا ہے تو اس کی رائے بدل جاتی ہے اور پھر وہ کسی اور نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ افکار میں یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ ساری نظریں، ساری فکریں ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان میں غلطی بھی ہوتی ہے۔ لما فرغ من تقسیم العلم شرع فی بیان الحاجت الی ھذا الفن، جب مصنف علم کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس فن کی طرف حاجت کا بیان شروع کیا۔ فقال، تو کہا وقد یقع فیہ، اور کبھی کبھی اس میں اے فی ذلک النظر الخطأ، یعنی کبھی کبھی اس میں، یعنی اس نظر و فکر میں غلطی ہوتی، لأن من المعلوم ان الفکر لیس بصواب دائما، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ فکر ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی، لمناقضۃ العقلاء بعضهم بعضا فی مقتضى افکارہ، اس لیے کہ عقلاء اپنے افکار و نظریات کے مقتضا میں بعض کے مخالف ہوتے ہیں، بل الانسان الواحد یناقض نفسه فی وقتین، بلکہ ایک ہی انسان دو وقتوں میں اپنا مخالف ہو جاتا ہے۔ فاحتجنا الی قانون تعصم مراعاته الذہن عن الخطأ، تو ہمیں ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے، وذلک القانون والمنطق، اور وہ قانون منطق، ھذا ہوا بیان الحاجہ، یہ ہے حاجت کا بیان، یعنی منطق کی ضرورت پیش آئی اس کا بیان، اور اس بیان سے منطق کی تعریف بالرسمی معلوم ہو گئی کہ منطق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی۔ ھذا ہوا بیان الحاجہ، یہ حاجت کا بیان ہے، المستلزم لتعریف المنطق برسمہ، جو منطق کی تعریف برسم کو مستلزم، اذ علم من بیان الحاجت غایت العلم، اس لیے کہ بیان حاجت سے علم کی غایت معلوم ہو گئی، علم کی غرض و غایت معلوم ہو گئی، والتعریف بالغایت رسم، اور غرض و غایت کے ذریعہ جو تعریف کی جاتی ہے وہ تعریف بالرسم ہوتی، جبکہ ذاتیات کے ذریعہ جو تعریف ہوتی ہے وہ تعریف بالحد ہوتی۔ والحاصل ان العلم اما تصور ساذج او تصدیق، حاصل یہ ہے کہ علم یا تو تصور ساذج ہے یا تصدیق، وکل واحد منہما ینقسم بحسب الضرورت الی الضروری والقصبی، اور دونوں میں سے ہر ایک ضرورت کے اعتبار سے، یعنی بدیہی طور پر ضروری اور قصبی کی طرف منقسم ہوتے ہیں۔ والقصبی مستفاد من الضروری بطریق الاکتساب، اور قصبی ضروری سے مستفاد ہوتا ہے اکتساب کے طور پر، نظر و فکر کے طور پر۔ وقد یقع فی الاکتساب خطأ، اور اکتساب میں کبھی کبھی خطا واقع ہوتی، فاحتیج الی قانون عاصم عنہ، تو ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو قانون خطا فی الفکر سے بچائے، وهو المنطق، اور وہ قانون منطق ہے۔ ووجہ توقف الشروع فی العلم علی بیان الحاجت، اب چونکہ بیان حاجت یہ مقدمے کا ایک حصہ ہے، تو بیان حاجت پر شروع فی العلم کیسے موقوف ہے تو اس کا بیان کرتے ہیں کہ بیان حاجت پر شروع فی العلم اس طور سے موقوف ہے کہ علم شروع کرنے والا اگر اس علم کی غرض و غایت کو نہ جانے، یہ نہ جانے کہ میرا مقصد کیا ہے، میری غرض کیا ہے، وہ غرض میری اس علم کی تحصیل سے پوری ہوگی یا نہیں پوری ہوگی، یہ ساری بات نہ جانے تو پھر اس کا طلب کرنا عبث ہوگا۔ وجہ توقف شروع فی العلم علی بیان الحاجت، بیان حاجت پر علم کے شروع کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان الشارع فی العلم لو لم یعلم الغرض من العلم وثمرته لکان طلبه عبثا، شارع فی العلم، علم شروع کرنے والا اگر اس علم کی غرض اور اس کا ثمرہ نہ جانے، اس کا پھل نہ جانے، لکان طلبه عبثا، تو اس کا طلب کرنا عبث ہو جائے گا۔ وعلی تعریف العلم، اور شروع فی العلم علم کی تعریف پر کیوں موقوف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شارع فی العلم اگر اس علم کا تصور پہلے نہ کرے
بصیرت حاصل نہ ہوگی، اس لیے علم کو شروع کرنا اس علم کی تعریف پر موقوف ہے۔ وہ وجہ توقفی شروع فی العلم علی بیان الحاجت، شروع فی العلم کے بیان حاجت پر موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شارع فی العلم اگر اس علم کی غرض و غایت، وہ جو توقفی شروع فی العلم علی بیان الحاجہ، بیان حاجت پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الشارع فی العلم لو لم یعلم الغرض من العلم وثمرته لکان طلبه عبثا، شارع فی العلم اگر اس علم کی غرض و غایت اور اس کا ثمرہ نہ جانے تو اس کا طلب کرنا عبث ہو جائے گا۔ وعلی تعریف العلم، اور علم کی تعریف پر اس وجہ سے موقوف ہے کہ انه لو لم يتصور ذلك العلم اولا لما كان على بصیرۃ فی طلبه، کہ شارع فی العلم اگر پہلے اس علم کا تصور نہ کرے تو اس کی طلب میں وہ بصیرت پر نہ ہوگا، اس علم کی طلب میں، اس کی تحصیل میں اسے کوئی بصیرت نہ ہوگی۔ قانون هو امر کلی ينطبق على جميع جزئیاته لیتعرف منه احکام و جزئیات موضوعه۔ قانون کی تعریف کرتے ہیں۔ قانون وہ امر کلی ہے جو اپنے سارے جزئیات پر منطبق ہو تاکہ اس کے موضوع کے جزئیات کے احکام اس سے جان لیے جائیں۔ اس کی مثال کل نبی افضل من عامۃ البشر، ہر نبی عامہ بشر سے افضل ہیں، یہ ایک قانون ہے۔ یعرف منه ان ابراہیم و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ من الانبیاء علیہم السلام افضل من عامۃ البشر، اس قانون سے یہ جانا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام عامہ بشر سے افضل۔ وإنما كان المنطق قانونا لأن مسائله قوانین کلیہ منطبقۃ علی جزئیاتها، اب چونکہ منطق کو قانون کہا گیا ہے جبکہ قانون کے لیے امر کلی ہونا ضروری ہے، تو منطق کس طرح سے قانون ہے؟ تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ منطق قانون اس وجہ سے ہے کہ اس کے مسائل المعلوم التصوری والتصدیقی من حیث انه یوصل الى مطلوب تصوری فیسمى معرفا او تصدیقی فیسمى حجتا۔ منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے، مگر معلوم تصوری اس حیثیت سے کہ وہ مطلوب تصوری تک موصل ہو، مطلوب تصوری تک پہنچا دے، اور اس کا نام معرف رکھا جاتا ہے۔ اور معلوم تصدیقی بھی منطق کا موضوع اس حیثیت سے ہے کہ وہ کسی مطلوب تصدیقی تک پہنچا دے، فیسمى حجتا، اور اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے۔ موضوع اے موضوع المنطق المعلوم التصوری والتصدیقی، منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے۔ علم ان موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، جان لو کہ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ یہ ایک عام چیز ہے کہ ہر علم کا موضوع وہی ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے، جس کے احوال ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ چونکہ منطق میں معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کے عوارض اور احوال سے اس حیثیت سے بحث ہوتی ہے کہ یہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک موصل ہوں، اس لیے معلوم ہوا کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک موصل ہوں۔ اب عرض ذاتی کسے کہتے ہیں تو اس کی یہ تعریف کرتے ہیں۔ والعرض الذاتی ما یلحق الشیء لذاتہ، عرض ذاتی وہ ہے جو شے کو اس کی ذات کی وجہ سے لاحق ہو، او لجزئہ المساوی، یا اس کے جزو مساوی کی وجہ سے لاحق ہو، او لامر خارج مسامل لہ، یا کسی امر خارج کی وجہ سے لاحق ہو جو اس کا مساوی ہو۔ یہ تین صورتیں اعراض ذاتیہ کی۔ ما یلحق الشیء لذاتہ کی مثال میں کہتے ہیں کالتعجب اللاحق لذات الانسان، جیسے کہ تعجب ذات انسان کو لاحق ہوتا ہے انسان ہونے کی جہت سے، تو یہاں پر یہ عارض ذات انسان کو اس کی ذات کی حیثیت سے لاحق ہوتا ہے۔ او لجزئہ المساوی، یا اس کے جزو مساوی کی وجہ سے لاحق ہو، کالتکلم العارض للانسان، جیسے کہ وہ تکلم جو انسان کو عارض ہوتا ہے اس کے جز کے واسطے سے اور وہ ناطق، یعنی انسان متکلم ہے اس وجہ سے کہ وہ ناطق۔ او لامر خارج، یا کسی ایسے امر خارج کی وجہ سے وہ عارض اسے لاحق ہو جو اس کا مساوی ہو۔ کالضحک العارض للانسان بواسطۃ انہ متعجب، جیسے کہ ضحک جو انسان کو عارض ہوتا ہے اس واسطے سے کہ وہ متعجب ہے۔ تو متعجب ہونا انسان کی ماہیت سے خارج ہے، اس کی ذات سے خارج ہے، مگر یہ خارج ایسا ہے جو ذات انسان کا مساوی ہے، تو یہاں امر خارج مساوی کی وجہ سے یہ عارض انسان کو لاحق ہوا، یعنی ضحک انسان کو لاحق ہوتی ہے متعجب ہونے کی حیثیت سے، تو اس لحاظ سے یہ بھی عرض ذاتی۔ قولہ فیسمى معرفا، تو اس کا نام معرف رکھا جاتا ہے، یعنی وہ معلوم تصوری جو کسی مجہول تصوری تک موصل ہو، اس کو حاصل کرا دے تو اسے معرف کہا جاتا ہے۔
ای المعلوم التصوری الموصل الی مطلوب تصوری، یعنی وہ معلوم تصوری جو مطلوب تصوری تک موصل ہو، جیسے ہمارا قول انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، معلوم تصوری۔ مثلا ہمارا قول وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لیے بھیجا، یہ ایک معلوم تصوری۔ یوصل الی تصور رسول، اس معلوم تصوری کے ملاحظہ کے وقت رسول کا تصور ہوتا ہے، تو یہ تصور رسول کے تصور تک موصل ہے۔ یسمى معرفاً، تو ایسے معلوم تصوری کا نام معرف رکھا جاتا ہے، لأنه يعرف المجهول التصوریہ، اس لیے کہ وہ مجهول تصوری کی پہچان کرا دیتا ہے، اسے حاصل کرا دیتا ہے۔ ويقال له القول الشارح أيضا، اور اسے قول شارح بھی کہا جاتا ہے، یعنی معرف کا دوسرا نام قول شارح ہے۔ شارح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لشرحہ وإيضاحہ ماہیات الاشیاء، کہ یہ اشیاء کی ماہیتوں کی شرح کر دیتا ہے اور اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ قولہ فیسمى حجۃ، تو اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے، یعنی وہ معلوم تصدیقی جو کسی مجهول تصدیقی تک موصل ہو، اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے۔ ای المعلوم التصدیقی الموصل الی مطلوب تصدیقی، یعنی وہ معلوم تصدیقی جو کسی مطلوب تصدیقی تک موصل ہو، اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے۔ کا قولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی وکل نبی عالم بالغیب، جیسے کہ ہمارا قول کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور ہر نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، ہر نبی غیب داں ہوتے ہیں۔ معلوم تصدیقی، یہ معلوم تصدیقی۔ یوصل الی التصدیق بان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب، تو یہ اس تصدیق تک موصل ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں، یسمى حجت، اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے۔ اب اس کا نام حجت کیوں پڑا، وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ حجت کا اصل معنی غلبہ آتا ہے، تو جو شخص ایسے معلوم تصدیقی سے استدلال کرتا ہے، یعنی وہ معلوم تصدیقی جو کسی مجهول تصدیقی تک موصل ہو، اس سے جو استدلال کرتا ہے، اس سے جو تمسک کرتا ہے، وہ اپنے مطلوب، اپنے خصم پر، اپنے فریق مخالف پر غالب آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام حجت پڑا۔ لأن من تمسک به مستدلا علی مطلوبہ غلب علی الخصم، اس لیے کہ جو شخص اس سے تمسک کرتا ہے، اپنے مطلوب پر استدلال کرتے ہوئے وہ خصم پر غالب آ جاتا ہے۔ والحجۃ والغلبہ، اور حجہ کا معنی غلبہ ہے۔ وإنما كان المعلوم التصوری والتصدیقی موضوع المنطق لأنه يبحث فيه عن آراضهم الذاتیہ، اور معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی منطق کا موضوع ہے، اس وجہ سے کہ منطق میں ان دونوں کے آراض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ وما يبحث فيه عن آراض الذاتیہ، اور جس فن میں اس کے آراض ذاتیہ سے بحث کی جائے فهو موضوع العلم، تو علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس فن میں معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی کے ہی آراض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اس وجہ سے معلوم ہوا کہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی یہ دونوں منطق کا موضوع ہے۔ ووجہ توقف الشروع علی موضوع العلم ان العلوم لا تتمیز زیادۃ تمییز الا بتمایز الموضوعات، مقدمۃ العلم کا ایک حصہ چونکہ اس علم کا موضوع بھی ہوا کرتا ہے، تو موضوع علم پر شروع علم کس طور سے موقوف ہے، تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ علوم کے درمیان باہمی امتیاز یہ موضوعات ہی کے امتیاز سے ہوتا ہے، اس لیے اگر علم کا موضوع شروع میں نہ بیان کیا جائے، شارح فی العلم کو علم کا موضوع معلوم نہ ہو، تو وہ مسائل میں امتیاز نہیں کر سکے گا، یہ نہیں جان سکے گا کہ یہ مسئلہ کس فن کا، اس وجہ سے شروع فی العلم علم کے موضوع پر موقوف ہوتا ہے۔ ووجہ توقف الشروع علی موضوع العلم، علم کے موضوع پر شروع فی العلم کے موقوف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان العلوم لا تتمیز زیادۃ تمییز الا بتمایز الموضوعات، کہ علوم کے درمیان زیادہ امتیاز موضوعات ہی کے باہم امتیاز سے ہوتا ہے۔ یہ زیادہ کا لفظ اس وجہ سے لے آئے کہ اصل میں کسی حد تک تعریف بالرسم کے جان لینے سے بھی علوم کے درمیان علوم کے مسائل میں امتیاز ہو جایا کرتا ہے، البتہ زیادہ امتیاز موضوعات ہی کے ذریعہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں زیادہ کا لفظ لے آئے۔ فلو لم يعلم الشارع في العلم ان موضوع هذا العلم اي شيء لم يتميز العلم المطلوب عنده من غيره زیادۃ تمیز، تو اگر شارع فی العلم یہ نہ جانے کہ اس علم کا موضوع کون سی چیز، تو شارع فی العلم کے نزدیک علم مطلوب دوسرے علوم سے زیادہ نمایاں نہ ہوگا، زیادہ ممتاز نہ ہوگا۔ ولم یکن له فی طلبہ بصیرہ، اور اس علم کی طلب میں اسے بصیرت بھی نہ ہوگی۔ الاسئلہ، اب جو درس دیا گیا اس کے تعلق سے سوالات ہیں۔ عرف النظر والتصور والتصدیق واثبت ان انقسامهما الى البدیہی والنظری بالبداہہ۔ دوسرا سوال ہے بین وجہ احتیاج الناس الى المنطق وعرف القانون،
تیسرا سوال ہے بین الاعراض الذاتیہ مفصلا مع التمثیل واثبت ان الاکتساب بالنظر قد یقع فیہ الخطأ. چوتھا سوال ہے عرف المعرف والحجہ وبین وجہ توقف الشروع فی العلم علی بیان الحاجہ